الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں روزمرہ زندگی گزارنے کے اصول، قوانین اور ضوابط عطا فرمائے ہیں، وہاں رب کائنات نے ہمیں یہ بھی حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی گردن میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ پہن رکھا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیا ہے، دولت ایمان اپنے دلوں میں سجا رکھی ہے، ان سے میں خطاب کرتا ہوں کیا کہ کو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھو، وہ جہنم کہ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی بھی ہے اور پتھر بھی ہے. یہ آیت طیبہ جب نازل ہوئی سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر، تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سمجھ لیا کہ صرف اپنی ذات کو بچانے اور محفوظ رکھنے کی بات نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ اپنی اولاد اور اپنے عیال اور اپنی ازواج کو بھی جہنم سے محفوظ رکھنے کی لگاتار کوشش کرنی چاہیے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کہا جاتا ہے اور جن کے لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی بن کر آتے. حضرت عمر نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ نکی انفسنا فکیف لنا باہلینا، یا رسول اللہ ہم نے اپنے آپ کو تو بچا لیا، ہم نے اپنے اوپر تو یہ قوانین خدا بندی لاگو کر کے دوزخ سے بچا لیا، لیکن ہمارے ازواج اور ہماری اولاد اور اہل و عیال کا کیا ہوگا، اس کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقالا تنہونہم اما نہاکم اللہ، کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکنے کا آرڈر دیا ہے تو تم ان کو بھی روکنے کا آرڈر دو، کیونکہ وہ تمہارے محتاط ہیں اور تم ان کے سربراہ ہو، تم ان کے لیڈر ہو، تم ان کے قائد ہو اور تمہارا آرڈر ان پہ چلتا ہے. تو اللہ کریم نے جن چیزوں سے تمہیں رکنے کا آرڈر دیا ہے تو تم اپنی اولاد اور اپنی ازواج کو بھی ان چیزوں سے روکو، یہ ان کو جہنم سے محفوظ رکھنے کی کوشش ہے. اور فرمایا کہ وَتَأْمُرُونَهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ، اور ان کو اس چیز کا حکم دو کہ جس چیز کا اللہ نے تمہیں کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی تمہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پاسداری کا حکم دیا تو اپنی اولاد اور ازواج کو بھی اسی بات کا تم حکم دو. اب ایسا نہ ہو
کہ ازواج یہ کہتی پھریں کہ میرے گھر والا تو گھی کا گھڑا ہے، میں جہاں بھی جاؤں جو کام بھی کروں کبھی اس نے مجھے روکا نہیں۔ اور یہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ نے تمہیں حکم دیا اس کا حکم دو، جس سے تمہیں اللہ نے روکا اس سے تم ان کو روکو۔ یہ ہے اپنے ازواج اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کی تدبیر اور جہنم سے محفوظ رکھنے کا طریقہ۔ ایک بہت بڑے علامہ ہیں، علامہ قرطبی، جنہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے، وہ ایک قول نقل کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا چیز ضروری ہے۔ فرمایا وَعَلَيْنَا يُعَلِّمُ أَوْلَادَنَا وَأَهْلِينَا الدِّينَ وَالْخَيْرَ وَمَا لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ مِنَ الْأَدَبِ، کہ اے لوگو، اے مصطفیٰ کے غلاموں، ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنی ازواج کو دین سکھائیں اور بھلائی کی تعلیم دیں اور اس ادب کی تعلیم دے جس ادب سے مستغنی نہیں ہو سکتا انسان۔ اس ادب کو کرنا مسلمان کے شایان شان ہے، اور وہ کرنا یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ اگر یہ ہمارے اوپر ضروری ہے تو جب ہم اس چیز کو لاگو کریں گے تو واقعی پھر رب ذوالجلال کے اس فرمان پہ بھی عمل کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد اور اپنے اہل کو دوزخ سے محفوظ رکھیں گے۔ اب دین پر عمل کرانا اور بھلائی کی تعلیم دینا، اب بھلائی کی تعلیم ابتدا سے بچوں کو کیسے دینی ہے؟ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، صحابہ کبار اور تابعین عظام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جب اپنے بچے کو ابتدا سے بلوانے کی کوشش کرو کہ جب وہ زبان سے بولنا شروع کرے تو کیا پڑھاؤ۔ آج تو زمانہ رنگین ہے اور طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے انہیں جو ہے وہ چیزیں اور آج کل کی نئی اور ماڈرن چیزیں سکھاتے ہیں۔ ABC کوئی سکھاتا ہے، کوئی گانا سکھا دیتا ہے، کوئی اپنا انگریزی کا لفظ سکھا دیتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں بےہودہ ہیں۔ اور کام کی چیز کیا ہے؟ علماء کرام اور اسلاف عظام نے یہ کہا کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے ان کو یہ کہو کہ بول بچہ، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کلم اللہ موسیٰ، کہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ کلیم کو کلام کا طریقہ سکھایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ اب یہ ایک تو کلام کے متعلق ہے کہ بھئی تمہارا بچہ کلام بھی کرے گا، دوسرا قرآن کی آیت بھی تلاوت کرے گا، کلام بھی ہو جائے گی، ساتھ اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے گی۔ جب پہلی گفتگو اس نے اللہ کی کلام کی کرنی ہے تو اس کی ساری زندگی مبارک ہو جائے گی اور ساری کلام مبارک ہو جائے گی، یہ اثر اس کا پوری زندگی میں چلے گا۔ لیکن اگر ہم نے یہ کہا، اس کو یہ کہا کہ بھائی بولو ڈیڈی، ممی اور کیا کیا چیزیں ہم نے سکھائی، تو یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اور قرآن و حدیث ہمیں یہ نہیں کہتا کہ یہ باتیں سکھاؤ، بلکہ تم ان کے رگ و ریشہ میں ایسی چیزیں راسخ کرو، پکی کرو کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق جڑ جائے۔ اسی طرح آگے دیکھیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ آقا کریم کا فرمان سنیں اور گلدستہ ایمان کو تازہ کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویعلمہ الکتابۃ ویزوجہ اذا بلغ، کہ اے میرے غلاموں، آپ نے بچوں کی تربیت اس طرح کرنی ہے کہ باپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ بچے کا حق ادا کرے۔ کیا حق ہے بچے کا؟ وہ باپ سے لینا چاہتا ہے سب سے پہلی ان یحسن اسمہ، اس کا نام خوبصورت رکھو۔ آج ماڈرنیت کو اپنانے کے لیے، جدت کو اپنانے کے لیے اور نئی بات پرکھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ایسے بےہودہ نام رکھے جاتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں، حالانکہ علماء اور میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ معنی
ایسا نام رکھو جس میں معنویت ہو، جس میں فائدہ ہو، اور جس میں نام سے ہی پتا چل جائے کہ یہ ایک مسلمان کا لڑکا ہے۔ اب ایسے ایسے نام اور پھر کہاں سے لیتے ہیں جی انٹرنیٹ سے۔ اب انٹرنیٹ کو کس نے فیڈ کیا ہے؟ وہ بھی تو بندے نے فیڈ کیا ہے، خود اس نے تو کوئی اپنی طرف سے نہیں بنایا۔ تو یہ انتہائی غلط نام۔ لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا کہ جس کے بچے کا نام محمد ہو، اصل نام محمد ہوتا ہے، مثلا محمد حیات، محمد حسن، محمد حسین، یہ حسن حسین حیات یہ ایک دوسرے سے امتیاز کے لیے ہے، لیکن اصل نام محمد ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جس کا نام محمد ہوگا، اللہ کریم قیامت کے دن پکارے گا محمد، تو سارے جن کا نام محمد ہے سر اٹھائیں گے، یا اللہ کیا فرماتے ہیں آپ؟ رب کائنات فرمائے گا جس کا نام میرے حبیب کے نام پہ ہے اس کو جنت دے دیا۔ اب دیکھیں نام محمد رکھنے۔ آج میں نے کچھ لوگوں کو سنا، انہوں نے رکھا نام اپنے بیٹے کا یا اپنے پوتے کا، اپنے نواسے کا صرف حسین۔ میں نے کہا جی محمد حسین نہیں، حسین صرف۔ تو یہ ایک شریعت مصطفی سے بے خبری ہے، شریعت مصطفی سے یہ آگاہی نہیں ہے۔ محمد حسین رکھے، حسین کا معنی بھی پورا ہو جائے، آل بیت سے بھی محبت ہو جائے، میرے مصطفیٰ کریم کی ذات سے بھی محبت ہو جائے۔ اور یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا نام خوبصورت رکھو، پھر صحابہ کے نام پر رکھو۔ بڑی بہترین بات ہے، کیونکہ صحابہ کے نام سرکار کے سامنے تھے، اگر کوئی نام غلط ہوتا میرے آقا اس نام کو بدل دیتے۔ جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سلمان فارسی جو 100 مرتبہ بک کر میرے آقا کی محبت کے لیے آئے تھے مدینہ طیبہ میں۔ سرکار نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ جب کلمہ پڑھ لیا، عرض کیا کہ حضور میرا نام تو میرے والدین نے مابا رکھا تھا۔ سرکار نے فرمایا مابا کوئی نام نہیں، تیرا نام سلمان ہے۔ سرکار نے نام بدل دیا۔ تو غلط نام بدلنا یہ میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے، اور نام کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا نام تھا عبدالحق، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو عرض کرتے ہیں یا اللہ جیسے میرا نام ہے عبدالحق، مجھے حقیقی معنوں میں عبدالحق بنا دے۔ تو نام کا بھی مسمہ میں بڑا اثر ہوتا ہے، نام کا اسم کا مسمہ میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا فرض والدین کا یہ ہے کہ اپنے بچے کا نام اسلامی رکھیں۔ اسلامی نام رکھنے میں اس بچے کی خیر خواہی بھی ہے، اور جتنے تک وہ زندگی گزارے گا اس کا نام پکارا جاتا رہے گا، والدین کو ساتھ ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ سرکار نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَةَ، اور اس کو کتابت کی تعلیم دیں، لکھنا پڑھنا سکھائیں لڑکے کو۔ اور وَيُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ، جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر اس کی شادی کریں۔ یہ بھی والد پر حق ہے بچے کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں تربیت دی کہ تم اپنے بچوں کو کیا کیا دو، تمہارے اوپر کیا کیا چیز ضروری ہے۔ اور دوسری بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کے متعلق فرمائی کہ جب ایک والد اور ایک والدہ اپنے بچے کو ادب سکھاتی ہے، پہلے میں سرکار کا فرمان سناتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کی تھوڑی سی تفسیر، کہ سرکار نے فرمایا کہ ما نحل والد ولدن افضل من ادب حسن، کہ والد کا بچے کے لیے اس سے زیادہ اور تحفہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ اس کو بہترین ادب سکھائے۔ جب بہترین ادب سکھائے گا تو ادب کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اور ادب کا دائرہ کہ بھئی چھوٹا بچہ ہے اس کو ادب سکھاؤ کہ خلاف شرع کام نہیں کرنا۔ جیسے دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آ کر فطرہ کی کھجور دی، اور آقا کریم کے پاس حضرت امام حسن حضرت امام حسین بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کا ایک دانہ اٹھا کر منہ میں ڈال دیا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ کخ کخ یا اوصاف الناس، کہ اے بچے اس کو نکال دو، اس کو مت کھاؤ،
کیوں کہ یہ تو لوگوں کی میل کچیل ہے، اور میری آل بیت کی عظمت یہ ہے کہ لوگوں کی میل کچیل نہیں کھائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما کر، ایسا کام کر کے ہمیں یہ تعلیم دے دی کہ بھئی تم بھی اپنے بچوں کی ابتدا سے اسی طرح تربیت کرو، اور ان کو حسن ادب کا تحفہ دو، حسن ادب کا زیور پہناؤ، اور اس سے بہت بڑا عجیب زیور اور کوئی نہیں ہے۔ یہ سب سے بہترین زیور ہے کہ اس کو ادب سکھاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات طیبہ نے یہ اپنے غلاموں کو فرامین کیوں جاری کیے؟ تاکہ میرے غلام یہ فرامین پڑھ کر اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرے تاکہ ان کی دنیا بھی سنور جائے اور ان کی آخرت بھی سنور جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابناءکم بالصلاۃ لسبع، کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا آرڈر دو کہ وہ نماز پڑھیں۔ فَضْرِبُوهُمْ لِعَشْرٍ، اور اگر وہ نماز نہ پڑھے 10 سال کے ہو جائے تو ان کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب باپ خود 10 بجے تک سویا ہوا ہو تو بچے کو کیسے اٹھائے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام احکام والدین اپنے اوپر لاگو کریں، اور اپنے اوپر جب لاگو کریں گے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچہ خود سمجھ جائے گا اور بچہ خود اس کام کو کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن جب باپ یا ماں خود نہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے، 10 11 12 بجے تک رات کو دیر تک سو رہے اور صبح کو وہ 11 12 بجے اٹھے تو پھر بچوں کو کیا تربیت دینی ہے؟ جیسے میرے پاس ایک رسالہ آتا ہے، اس کا نام ہے فقہ اسلامی، تو انہوں نے اپنے اداریہ میں یہ لکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک میں کہ میں نے دن تمہارے کام کے لیے بنایا ہے، رات تمہارے آرام کے لیے بنائی ہے۔ لیکن شیطان نے یہ کہا یا اللہ تو نے بھی ٹھیک فرمایا ہے، لیکن میں تیری اس مخلوق سے الٹ کام کراؤں گا، رات کو جاگیں گے کام کریں گے، دن کو سو جائیں گے۔ اور ہے بھی اسی طرح کہ آپ بڑے بڑے شہروں میں جائیں، لاہور کراچی میں جائیں، تقریباً 12-1 بجے مارکیٹیں کھلتی ہیں کیونکہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور رات کو تو ساری رات یا کم از کم آدھی رات تک دکانیں کھلی رہتی ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ شیطان رات کو جگاتا ہے اور دن کو سلاتا ہے۔ حالانکہ یہ تربیت ہماری نہیں، یہ مسلمان کی تربیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں کہ خنزیر یہ انتہائی منحوس جانور ہے، ناپاک جانور ہے، اتنا ناپاک ہے کہ نجس العین ہے، اس کے ہر عضو میں نجاست ہے، نجس العین ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا اس کی ایک بات خوب ہے کہ یہ صبح اٹھتا ہے، صبح اٹھ کر اپنی روزی تلاش کرتا ہے۔ تو گویا صبح اٹھنا یہ میرے آقا کو پسند ہے، اور صبح اٹھنے کی وجہ سے خنزیر کی بھی یہ بات بتائی گئی۔ تو صبح اٹھنا، اس سے بہت بڑے جسمانی فائدے بھی ہیں اور روحانی فائدے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو پھر اگر نماز نہ پڑھے مار کے نماز پڑھاؤ۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ سرکار نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز کا آرڈر دو، 10 سال کا ہو جائے تو مار کے پڑھاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال پر مارنے کا آرڈر دیا، حالانکہ 10 سال وہ بالغ نہیں ہوتا، اس پر نماز فرض نہیں ہوتی کہ اس کو مار کے نماز پڑھائی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں آقا کریم نے فرمایا کہ جب ابھی سے اس کو عادت پڑ جائے گی، اس کے جسم میں نماز پڑھنے کی عادت راسخ ہو جائے گی، پھر زندگی میں کبھی وہ چھوڑے گا نہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ چھوٹی عمر میں علم حاصل کرنا ایسے ہے جیسے پتھر پر لکیر لگا دی جائے۔ پتھر پر جو لکیر ہوتی ہے نا، کندہ کی جاتی ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ پتھر ٹوٹ جائے تو الگ بات ہے، وہ مٹے گی نہیں، محو نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو چھوٹے بچے ہونے کے وقت اس کو بات سکھائی جائے گی، وہ اس کے بڑھاپے تک، آخری عمر تک اس کو یاد رہے گی اور اس پر عمل کرے گا۔ اور پھر ساتھ سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ فرقو مضاجعہم، جب بچے 10 سال کے ہو جائے تو پھر ان کے بستر بھی الگ کر دیں، الگ الگ سنائیں۔ یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت کی
اور ایک تدبیر کے لحاظ سے فرمایا، اور اس سے ان کے عادات نہیں بگڑیں گے، عادات سنوریں گے اسی طرح کہ ان کو الگ الگ بستروں پر سلایا جائے۔ پھر ایک حدیث پاک حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو حضرت علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت کن چیزوں پر کرو؟ فرمایا کہ ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، کہ تم اپنی اولاد کی تربیت 3 باتوں پر کرو، 3 عادتیں ان کو سکھاؤ، 3 چیزیں ان میں راسخ کرو۔ جب یہ راسخ ہو جائے تو پھر تمہاری بھی کامیابی ہے، تمہاری اولاد کی بھی کامیابی ہے۔ وہ کون سی؟ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ حب نبیکم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو۔ اگر نبی کی محبت ان کے دلوں میں اتر گئی، نبی کی محبت راسخ ہو گئی، تو بس سمجھو تمہارا دین اور دنیا بھی سنور گیا اور ان کا بھی سنور گیا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ وحب اہل بیت ہی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت کی بھی ان کے دل میں ڈالو، سرکار کی محبت اور سرکار کے گھر والوں کی محبت۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میرے بعد 2 چیزیں ہیں جن سے تم نے تعلق نہیں توڑنا، ایک تو قرآن ہے اور دوسرا میری آل ہے۔ جب ان سے تعلق قائم رکھو گے تو تمہیں اس دنیا میں بھی سعادتیں اور برکتیں ملتی رہیں گی اور آخرت میں بھی ملیں گی، قبر و حشر کا سامان بھی اسی بات میں ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے ہو کر میری آل بیت سے تعلق تبھی رکھیں گے کہ جب ان کو ابتدا میں تم آل بیت کی محبت کا درس دو گے، سکھاؤ گے۔ پھر یہ آل بیت کی محبت اور نبی کریم کی محبت ان کے دلوں میں کیسے آئے گی؟ تم یہ کہتے رہو بھائی نبی سے محبت کرو، نبی کی آل بیت سے محبت کرو، اس طرح نہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ ایک دانا لوگ کہتے ہیں کہ جو بچے کو چولہے پہ بیٹھ کے تربیت کی جائے، باتیں بتائی جائے، وہ اس کو کبھی نہیں بھولتی۔ تو اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے تم یہ ذکر سناؤ کہ ہمارے نبی کا یہ معجزہ ہے، ہمارے نبی مکرم نے یہ معجزہ دکھایا، صحابہ کرام کو یہ معجزہ دکھایا۔ جب تم ہر دن ایک ایک معجزہ سناتے رہو گے، 1 مہینے کے بعد ان کے دلوں میں سرکار کی محبت مچلے گی، محبت ان کے دل میں آ جائے گی، سرکار کی آل بیت کی محبت بھی آ جائے گی۔ اس طرح یہ کیا ہوگا؟ تمہارے بچے بچ جائیں گے فتنوں سے بھی۔ اسی لیے تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، جو سرکار کے صحابی ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بلکہ اپنی برادری کو اکٹھا کر کے سرکار کی ولادت کے حالات سناتے تھے تاکہ ان کے دلوں میں سرکار کی محبت پیدا ہو جائے۔ اور وقراءۃ القرآن، تیسری چیز کیا ہے جو تم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے؟ وہ ہے قرآن کریم کا پڑھنا۔ اب وہ پڑھنے کے بعد اگر آپ ان کو یہ تعلیم دیں گے کہ بھئی ساتھ روزانہ قرآن کی قرات بھی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، تو بہت اچھا ہے، ورنہ وہ ڈائجسٹ پڑھیں گے، ناول پڑھیں گے جن میں بے دینی اور انتہائی غلط چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو یہ تمہارا قصور ہوگا کہ اگر تم نے ان کو قرآن کریم کی تعلیم نہ دی، کیونکہ زیور تعلیم قرآن سے آراستہ کرنا یہ والدین کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ تیسری چیز جو تم اپنی اولادوں کو اس کا ادب سکھاؤ وہ قرآن کی قرات ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، کہ بھائی جو قرآن کریم پڑھنے والے ہیں نا، وہ قیامت کے دن اللہ کے اس پیارے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہی اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، دنیا میں قرآن کریم کی پاسداری کی، قرآن کریم کو پڑھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان ہے جس کو سرکار کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات حامل القرآن، جب وہ بندہ مر جاتا ہے جس نے زندگی میں قرآن کی تلاوت کی، قرآن کے پر عمل کیا اور قرآن کریم کے ساتھ
وہ محبت کی، قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھا، صبح جیسے ہی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد قرآن کریم کو اٹھا کر اس کی تلاوت کی اور قرآن کریم کے احکام کے مطابق عمل کرتا رہا، تو پھر کیا ہے، وہ جب انتقال کرتا ہے اس کو اپنے ورثاء قبر میں سلا دیتے ہیں، تو پھر اللہ کریم زمین کو وحی فرماتا ہے، الہام کرتا ہے، اوحى اللہ الی الارض، زمین کی طرف وحی کرتا ہے کہ اللہ تاکلی لحمہ، اے زمین یہ تیرے اندر جو آیا ہے نا، یہ میرے قرآن سے محبت کرنے والا، اس کا گوشت نہ کھانا، اس کے گوشت کو مت ہاتھ لگانا۔ اب وہ زمین کیا کہتی ہے، فتقولو، وہ زمین، وہ ارض یہ عرض کرتی ہے، اے رب، اے میرے رب، کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ، میں اس کا گوشت کیسے کھاؤں گی جبکہ آپ کا کلام اس کے پیٹ میں ہے، آپ کے کلام کا پیٹ میں ہونا اس کے لیے برکت ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ قرآن کریم نے اس کو کتنا عزت اور عظمت سے اپنے مزار میں بھی رکھا ہے، تو قرآن کتنا ساتھ دیتا ہے، کتنی زندگی، دنیاوی زندگی میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی ساتھ دے گا۔ اور ایک اور فرمان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سنیں، جس کو روایت کرنے والے کون، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت علی المرتضی شیر خدا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرأ القرآن، جس نے قرآن کو پڑھا، فاستظہرہ، پھر اس کو یاد کیا، پھر کیا، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، پھر اس کے حلال کو حلال کیا، یعنی قرآن نے جو چیزیں حلال بتائی ان کو حلال سمجھا، قرآن نے جو چیزیں حرام بتائی ان کو حرام سمجھا۔ یہ نہیں کہ قرآن بھی پڑھتا رہا اور قرآن یاد بھی کیا لیکن عمل فاسقوں والا، فاجروں والا کیا اور انتہائی غلط عمل کرتا رہا، نہیں بلکہ عمل بھی اس کے قرآن کے مطابق تھے، تو پھر کیا ہے، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل کرے گا، وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہم النار، اس کو ایک عزت اور عظمت اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے گا کہ تجھے بھی جنت میں بھیج دیتا ہوں، اور تیرے قبیلے والوں میں سے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے 10 آدمیوں کا نام تو دے دے اور جنت کی ٹکٹ میں رب عطا کر دے۔ اب یہ قرآن کریم پڑھنا، پڑھانا، اپنی اولاد کو اس کا جو ہے نا جی درس دینا، قرآن کریم کے ساتھ وابستہ رکھنا، یہ نہیں، اب یہ نہ سمجھنا کہ بھائی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر صرف حافظ ہی بنانا ہے، حافظ بھی بناؤ، اور ساتھ یہ قرآن کریم کا حفظ انکار یہ نہیں کرتا کہ سائنسدان نہ بناؤ، ڈاکٹر نہ بناؤ، اگر ڈاکٹر ہوگا، سائنسدان ہوگا، ساتھ قرآن کی تعلیم بھی رکھے گا، قرآن کے احکام بھی جانے گا، تو اس کی زندگی تو اور 4 چاند لگ جائے گی اس کی زندگی۔ پھر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھے کہ جو حافظ قرآن ہے کسی انٹرویو میں جائے اور کسی جاب کے لیے وہ اپلیکیشن دے تو اس کو حفظ کی وجہ سے 10 یا 20 نمبر اضافی ملتے ہیں۔ بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں، یہ ہے تربیت اولاد۔ اگر ہم آج یہ عزم مصمم کر لیں کہ ہم نے اپنی اولادوں کا نام بھی مذہبی اور دینی نام رکھنا ہے، ماڈرانیت کو نہیں اپنانا، اور ان کو قرآن کی تعلیم بھی دینی ہے اور ان کو ساتھ ادب بھی سکھانا ہے جیسے سرکار نے فرمایا، تو الحمدللہ ہمارا معاشرہ جنت نظیر بن سکتا ہے۔